ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا۔ ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے۔ 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے۔ دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی۔ جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو، یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی، اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا۔ ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں۔ سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا۔ جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم۔ اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے، یہ 2 بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا۔ لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے، وہ سب یہی ہے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے، خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین، آپ کو کہنا چاہیے کے سب خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین یہ موجود سب ہیں۔ کے سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا، دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے۔ اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں، تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع بن گیا، تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا، کف لسان، یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے، آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے؟ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی، آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں۔ لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے، وہ رکھے۔ ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے؟ لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے۔ اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے، کوئی نازیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا، تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں۔ حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس، نازیبہ کلمات تو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے، آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجئے۔ آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے عزیز صاحب۔ نہیں کہا ہے کوئی، نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجئے، بات ختم کیجئے۔ ہاں آپ کو سجادہ نشین، صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھیے ایک بات مجھے عزیز صاحب سن لیجئے، جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب، ہر وصف، ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے،
जो उन्होंने कहा है। हजरत इस पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी, जी जी जी, ठीक है, कि कौन सज्जाद नशीन है कौन नहीं है, वो हजरत उन्होंने कहा, वो हम लोगों ने नहीं, नहीं कहा। नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दिया, मैंने जी, 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 मैंने इस पर- उनको इस पर है। मैंने उन पर रोक लगा दी, ठीक है। जी जी जी, यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है, और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है, जैसे मौलाना साहब, मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ़ के दावेदार हैं। दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। मुनाजरा जो है वो हक़ खोजने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अहले सुन्नत हम अक़ीदा ही जानता हूँ कि कोई भी मसला हो किसी भी तरह का नीचा दिखाना ये किसी की नीयत नहीं है, जी जी, इधर वाले हों या उधर वाले हों। मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं आप लोग। बस जो भी हक़ के बारे में फ़ैसला करना है तो वो ये जो भी मौक़िफ़ हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चूँकि यहाँ की कमेटी वालों ने ख़र्चा भी किया है, जो भी है, मैं एक खादिम होने की हैसियत से, और मुझे मालूम है कि उलमाए किराम का भी वक्त का तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमसे जो भी खिदमत हो सकती है, आप लोगों का जो भी खर्चा हुआ है, मैं दावत देता हूँ आप तमाम हजरात को कि इन मवाक़िफ़ पर आप तशरीफ़ लाएँ खानकाह बरकातिया में। आज ये चूँकि मेरे सामने छिड़े हैं तो मैं आप लोगों को दावत सुखन देता हूँ, चैलेंज नहीं देता हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ इस पूरे पैनल को कि आप तशरीफ़ लाएँ खानकाह बरकातिया। वहाँ पे बैठकर एक मर्तबा इन दोनों मवाक़िफ़ के सिलसिले में, जैसा कि मौलाना शहजाद साहब फरमा रहे थे, जैसा कि मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे, बैठ के मुदल्लल तौर पर जो है हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये मुनाजरा जो भी है, जिसको आप नाम दे दें या मुनाक़शा है, इस मुहादिसा है, ये हो जाएगा। और कमेटी वालों का जो भी हुआ है हिसाब किताब, वो इंशाअल्लाह ताला ये फ़कीर बरकाती अपनी तरफ से पूरा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग भी बिजी हैं हज़रत, हम लोग भी फ्री नहीं बैठे। दोनों मुनाजरा कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात बैठकर आपस में ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन दोनों मौज़ूआत पर यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होनी है। अगर किसी को इस पर कुछ कहना सुनना है तो वो मारहरा मुताहरा जा सकता है। तो इस बात का भी इल्तिज़ाम हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये माहौल और ये इंतशार यहाँ पर बर्पा किया और जिनकी भी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, वो अपने बारे में सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे शहर में अमन व अमान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई। दोनों तरफ के लोग बैठकर खाते पीते थे, बात करते थे, लेकिन ये बात क्यों पैदा हुई कि नौबत यहाँ तक पहुंची। अगर कोई साहब इस तरह का नजरिया रखते हों तो मैं आप लोगों को वाज़े कर दूं, अहले सुन्नत व जमात का ये दोनों नजरिया नहीं है। ये दोनों नजरिया अहले सुन्नत का नहीं है। अहले सुन्नत के नजरिए और मौक़िफ़ के मुताबिक जो आप हर सुन्नी आलिम से सुनते रहते हैं वही है। खानकाह मारहरा शरीफ का भी वही मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ जो इसमें लिखा हुआ है ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। और जब ये हजरात भी कह रहे हैं कि इस पर गुफ्तगू खानकाह शरीफ में जो करना चाहें कर लें, तो आप हजरात को भी इस बात का लिहाज करना चाहिए कि आपस में अब आप लोग इस तरह की गुफ्तगू करके इंतशार न पैदा करें।
جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے. یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا, ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی. آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے, گفتگو کرنی ہے, دل کھول کر آئے خانقاہ میں. گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا, اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا. تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں, بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے, جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے, جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں, دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے, معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں, اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں, عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے. اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے, ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں, اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو, مرید ہو تو, کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں. ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے, ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم, ان کو کیا معلوم کتب, انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں, ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں, یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں, یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے. آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے, آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا, میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو, اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے مہاراج شریف, تاریخ متعین کر لیجئے. یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی. اور آپ علماء کرام جو ہیں, آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں, تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے. سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے, مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں